میں تھوڑا سوال کو اور واضح کر دوں کہ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ڈالر کو مستحکم رکھنے کے لیے، یعنی روپی ورسز ڈالر کو مستحکم رکھنے کے لیے جو بھی انہوں نے ایکشنز لیے تھے اس کا الٹیمیٹلی بہت نقصان ہوا، اور روپی جو تھی اس کی فاسٹ ڈیپریسیشن ہوئی۔ انہوں نے کیا کیا تھا ایسا جس سے وہ کنٹرول رکھتے تھے؟ آج جو مہنگائی ہے اس پہ آج بزنس کو فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی چیزوں کی پرائسنگ کیسے کرے گا، لیکن اگر آج اس نے کوئی فیصلہ کیا اور کل کو ایک دم نی جرک ریئیکشن ہوا اور روپے کی قیمت بہت زیادہ گر گئی یا بڑھ گئی، ایون بڑھنا بڑا ٹھیک نہیں ہے۔ پچھلے 20 سال سے تقریباً یو اے ای اور سعودی عربیہ میں جو ڈالر ہے وہ کوئی 3.65 3.75 ریالز ٹو اے ڈالر یا درہمز ٹو اے ڈالر ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ ان کی جو کرنسی ہے اس کی مینٹیننس آف اے پرٹیکولر ریٹ اگینسٹ ڈالر وہ انہوں نے پچھلے 20 سال سے ڈسٹرب نہیں ہونا۔ ذیشان کہاں سے لاتے ہیں آپ یہ انٹرسٹنگ کویسچنس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو بالڈی پروڈکشنز۔ آج ہم جو پوڈ کاسٹ ابھی کر رہے ہیں وہ ایک ایسا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جو کہ شاید عوام الناس کو اتنا انٹرسٹ نہ ہو، مگر ایسے لوگ جو کہ کاروبار سے وابستہ ہیں، امپورٹ سے وابستہ ہیں، ایکسپورٹ سے وابستہ ہیں، ان کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہوگا، اور یہ سبجیکٹ ہے روپی ڈیپریسیشن کے وائی پاکستانی روپی ڈیپریشیٹس۔ وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے روپی ڈیپریسیشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہم بات کریں گے وہ یہ کہ کیا گورنمنٹ کنٹرول آف روپی وہ موضوع چیز ہے، کس حد تک ہے، اور اس کے اثرات اچھے یا برے کیا پڑ سکتے ہیں۔ اور پھر ہم ایک اور بات کریں گے کہ وہ یہ کہ ہماری جو تاریخ ہے، پاکستان کی جو ہسٹری ہے، وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ روپی ڈیپریسیشنز کن وجوہات پہ ہوئی اور پھر کنٹرول کیسے ہوئی۔ تو ود دس brief introduction, I welcome the guest, Mr. Fuzail Zubaid Ahmed. Sir, taking a start right away, why Pakistani rupee depreciates? Basic question. کیوں یہ depreciate ہوتا ہے پاکستانی روپی؟ یہ جو ڈیپریسیشن ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ روپے کی قدر کیوں کم ہوتی جاتی ہے ڈالر کے اگینسٹ، خاص طور پہ یہ سائنس ہے، سائنس اور ساتھ میں اسپیکولیشن کا ایک عنصر ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی ہے پاکستان میں، اس کو آپ کمپیئر کریں جو پاکستان کے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں، میجر ٹریڈنگ پارٹنرز جو کہ ڈیولپڈ اکانومیز ہیں، لیٹس ٹاک اباؤٹ امریکہ، ان کی درمیان میں جو انفلیشن کا فرق ہے۔ سو فار ایگزامپل پاکستان میں 11.2% مہنگائی ہے مئی اینڈ تک، امریکہ میں 4% کے قریب ہے، 4% سے نیچے ہو گئے۔ یہ فرق جو ہے 7% کا، یہ روپے کی ڈیپریسیشن ایک میجر رول پلے کرتا ہے۔ پچھلے دنوں 35% بھی انفلیشن گئی ہے پاکستان میں، امریکہ میں 4-5%۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روپے کے اوپر پریشر بڑھا 30% تک۔ 30% روپے تو قدر نہیں کھویا روپے نے، وہ گورنمنٹ کے سٹیپس جو گورنمنٹ نے لیے، گورنمنٹ آف پاکستان نے، اس کی وجہ سے ہوا۔ لیکن سائنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری انفلیشن، پاکستان کی انفلیشن اور امریکن انفلیشن، بہت دوسرے ملک بھی ہیں، میں صرف امریکہ کی بات کروں گا۔ امریکہ کی انفلیشن، ان کا جو انفلیشن ڈفرینس ہے، ان میں جو مہنگائی کا فرق ہے، وہ روپے میں ڈپریسیشن کا یا اس کی قدر میں کمی ہونے کا باعث بنتا ہے۔ ویری گڈ، ویری سمپلی پٹ۔ یہ بتائیے کہ کیا یہ جو انفلیشن ہے اس کو گورنمنٹ کنٹرول کر سکتی ہے؟ اور اگر گورنمنٹ کے کوئی کنٹرول میکینزمز ہیں تو ان میں لانگ ٹرم افیکٹس جو ہیں، پازیٹیو نیگیٹیوز اس کے کیا ہوں گے؟ کن فیکٹرز کی بنیاد پہ وہ پازیٹیو رہ سکتی ہے، اور کون سے فیکٹرز اگر ملوث خاطر نہ رکھے جائیں تو وہ الٹیمیٹلی ان دا لانگ رن نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ مہنگائی کا باعث بن سکتی ہے، پاکستان میں عموماً بنتی ہے، تو گورنمنٹ اس کو کنٹرول کر سکتی ہے مہنگائی کو۔ یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے، ٹائم ہوگا تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے بڑی بات جو سمجھنے کی ہے، پاکستان میں جو مہنگائی بڑھتی ہے، جو ہم مہنگائی کا فرق پاکستان اور امریکہ، یا پاکستان، امریکہ اور یورپین یونین، ان میں جو مہنگائی کا فرق ہے،
یہ کیوں ہوتا ہے جس سے ڈپریسیشن ہوتی ہے روپے میں؟ ایک بڑی وجہ پاکستان میں مہنگائی زیادہ ہونے کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، وہ ہے انٹرنیشنل فیول پرائسز، جس کی وجہ سے مہنگائی یہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو ہم گورنمنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ پالیسی اسٹیٹمنٹس دیں، پالیسی اسٹیٹمنٹس ایکشن کریں، کرنسی کی اسمگلنگ روکیں پاکستان سے، جو ڈالرز باہر چلے جاتے ہیں. یہ جو اسمگلنگ ہوتی ہے وہ سب ڈالرز جو پاکستان میں موجود ہیں، جو ایکسپیٹریٹ پاکستانی اپنے جیب میں لا کے پاکستان میں بیچتے ہیں، وہ ڈالرز پاکستان میں، صرف ڈالر نہیں دوسری کرنسیز بھی ہیں، یہ اسمگل ہو جاتی ہیں. کیونکہ پاکستان میں جو اسمگلڈ آئٹمس اندر آتے ہیں تو یہ کرنسی پاکستان میں، روپے میں تو کوئی انڈین جو بیچنے والا ہے یا افغان بیچنے والا ہے یا ایران بیچنے والا ہے وہ روپیہ نہیں مانگے گا، وہ کہے گا ڈالر نکالو. تو ڈالر کہاں سے خریدتے ہیں یہ اسمگلرز؟ پاکستان سے. تو جب یہ ڈالر خریدتے ہیں تو اس کی وجہ سے پاکستان میں ڈالرز کی شارٹیج بھی ہوتی ہے. ڈالرز کی شارٹیج کا روپی ڈیپریسیشن سے کیا تعلق؟ ڈالر کی جب شارٹیج ہوگی تو مہنگائی بڑھے گی، آپ کی امپورٹس مہنگی ہوں گی. اب امپورٹس مہنگی ہوں گی، پرابلم ہوگا. تو گورنمنٹ کو یہ اسٹیپس تو لینے ہی لینے ہیں نا. مہنگائی، گورنمنٹ کے پاس کون سے ایسے کنٹرول میکینزم ہے جس سے روپی ڈیپریسیشن کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ سمجھانے کی آپ کو ضرورت ہے. دیکھیے، روپے کو کنٹرول کرنے کے گورنمنٹ کے ڈائریکٹ کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس، اور کوئی انسٹرومنٹ اگر لگانے کی کوشش بھی کرے گا. میں تھوڑا سوال کو اور واضح کر دوں کہ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ڈالر کو مستحکم رکھنے کے لیے، یعنی روپی ورسز ڈالر کو مستحکم رکھنے کے لیے جو بھی انہوں نے تدابیر اور مطلب ایکشنز لیے تھے، اس کا الٹیمیٹلی بہت نقصان ہوا اور روپی جو تھی اس کی فاسٹ ڈیپریسیشن ہوئی. انہوں نے کیا کیا تھا ایسا جس سے وہ کنٹرول رکھتے تھے؟ دیکھیے، جیسے میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ گورنمنٹ کے پاس کچھ پالیسی انسٹرومنٹس ہیں جس سے روپے کی قیمت اس حساب سے جو مہنگائی کا ڈفرینس ہے اس کے حساب سے بڑھنے دیا جائے روپے کو، پالیسی. اس کے علاوہ گورنمنٹ کے کچھ ایسے اقدامات بھی ہوتے ہیں کبھی کبھار جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار پہ الزامات ہیں. کچھ اقدامات ایسے بھی کرتے ہیں گورنمنٹ ان کنائونس ود ایس بی پی. پچھلے زمانے کی بات ہے، اب ایسا ممکن نہیں ہے، کہ جو کرنسی کو زبردستی کنٹرول میں رکھتے تھے. زبردستی کنٹرول مطلب آپ امپورٹس پہ پابندی لگا دیں، اور طریقے ہیں کہ آپ روپے کو اوپن مارکیٹ میں آپ اس کو بڑھنے نہ دیں، ڈالر کو روپے کے اگینسٹ بڑھنے ہی نہ دیں، اور یو فورس ڈاؤن آن دیز کرنسی ایکسچینج کمپنیز. یوز ٹو ہیپن. ایک چیز آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، روپے کی جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے، ایک اس کو ہم ایک اصطلاح یوز کرتے ہیں، اگر روپے وہ 100 بیس ہے، اس کا 100 سے زیادہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ روپیہ تھوڑا سا انڈر ویلیوڈ ہے. 100 سے کم ہو تو ہم کہتے ہیں اوور ویلیوڈ ہے. تو روپے کی قدر جو ہے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ 100 کے آس پاس ہو تو ٹھیک ہے، آپ اس کو بڑھنے دیں اور روپے کو آپ اوور ویلیوڈ رکھیں، یعنی 100 سے نیچے لے آئیں، تو ایکسپورٹرز کو نقصان ہوگا، ہر ایک کو نقصان ہوگا. مہنگائی کو آپ نہیں کر سکتے. اب فائنانس منسٹر اگر اس پہ 360 ڈگریز اپنا کنٹرول رکھے تو ایک حد تک ہی کر سکتا ہے. اس سے زیادہ پھر جیسے ہی اس کی طبیعت خراب ہوئی یا کچھ اور واقعہ ہوا اور وہ نہیں رہے فائنانس منسٹر، تو دھڑام سے روپیہ ایک دم اپنی قدر کھوئے گا. آج کل روپے کی قیمت جو ہے یہ ایک مستحکم ہے، اسی رفتار سے اس کو گرنا چاہیے جو کہ انفلیشن ڈفرینشیل ہے ود دا امریکہ اینڈ ادر ٹریڈنگ پارٹنرز. لیکن اب کوئی ہم کو سنتھیٹک کنٹرولز ایسے نظر نہیں آ رہے جو کہ انسٹیبل ہیں اور جو روپے کو انسٹیبل رکھیں اور روپیہ اپنی قدر ایک دم بہت تیزی سے کھوئے. تو ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہے. اسمگلنگ پہ کنٹرول کرنسی اسمگلنگ پہ کنٹرول بہت ضروری ہے. ہم سب سنتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کچھ کلیمپ ڈاؤن کیا ہے. دس ہیز ٹو بی ڈن آن این آن گوئنگ بیسس فار ایور. ڈونٹ لیٹ پیپل اسٹیل آور ڈالرس. جو ڈالر اگر پاکستان سے ڈالر باہر جائیں گے تو انلیگل طریقے سے جائیں گے، تو جیبوں میں جائیں گے یا کشتی پہ جائیں گے، چھپا کے کوئی لے کر جائے گا. ان چیزوں پہ کنٹرول بہت ضروری ہے. انلیگل طریقے سے پاکستان کے ڈالرز کو باہر نہیں جانا چاہیے.
ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. ہم ان کو کوئی پوسٹ مارٹم نہیں کر رہے ان کی پالیسیز کا, مگر ایز این ایگزامپل لے رہے ہیں کہ انہوں نے جو نون لیگ کی گورنمنٹ تھی 2013 سے 2018, اس زمانے میں انہوں نے آرٹیفیشلی کنٹرول رکھا ڈالر کی پرائس کو ان کمپیریزن ٹو روپی, اور اس کی وجہ سے کہا یہ جاتا ہے کہ پھر ایک دم سے بہت زیادہ ڈیپریسیشن ہوئی روپی کی. آپ کے خیال میں جو یہ گورنمنٹ کے کنٹرول میکانزم ہیں وہ کس حد تک فائدہ مند ہوں گے, اور ان سے اگر وہ اوور ڈو کر دیں تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو جائز ہیں اور کون سے جائز نہیں ہیں؟ سب سے پہلی بات جو پہلے تھی اب نہیں ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان منسٹری آف فائنانس, فیڈرل منسٹری آف فائنانس سے اس کا بڑا گٹھ جوڑ ہوتا تھا. تو ڈالر کی قیمت کنٹرول کرنے کے لیے آپ ڈالرز بیچتے بھی تھے, خریدنے پہ تھوڑا سا آپ نے تو بائنگ اینڈ سیلنگ فرام دی اوپن مارکیٹ واز ان کنائمنس بٹوین دا منسٹری آف فائنانس اینڈ اسٹیٹ بینک. Was it a good thing? No. Ministry of Finance should always be independent of State Bank of Pakistan. State Bank of Pakistan اب autonomous ہے. کہتے یہی ہیں, and I hope جو چیزیں نظر آتی ہیں کہ اس میں autonomous ہے. تو اسٹیٹ بینک جب autonomous ہوگا تو منسٹری آف فائنانس کے پاس اور کوئی ڈائریکٹ میجر نہیں ہے ٹو کنٹرول دا ویلیو آف روپی. کنٹرول کر سکتی ہے وہ پالیسی, اور پالیسی بھی اسٹیٹ بینک کی پالیسی کے اندر نہ آ کے نہیں بنا سکتی. وہ دوسری فسکل پالیسیز بنائے گی جو جیسے ہم نے ابھی اسمگلنگ, کرنسی اسمگلنگ کی بات کی. اسٹیٹ بینک کا بہت ٹرانسپیرنٹ سائنٹیفک طریقہ کار ہوتا ہے ٹو ویلیو اور ڈی ویلیو روپی ان کمپیریزن ٹو ڈالر. That's true. اور اگر وہ مینٹین رکھیں تو اس کا کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ روپی ڈیپریسیشن بہت گریجول ہوتی ہے, اور اس کے حساب سے آپ کے جو ایکسپورٹرز ہیں, امپورٹرز ہیں, بزنس مین ہیں, وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں. سو سڈن ڈیپریسیشن, a big sudden depreciation is more harmful for the economy and business rather than gradual stepwise, which State Bank is now interested to do. Absolutely, very well said. یہ جو شارپ اینڈ knee jerk reaction ہوتا ہے کرنسی مارکیٹ میں یا کرنسی کی ویلیو میں, اٹس ویری ڈینجرس. بزنس پلان نہیں کر سکتے اپنے. تو آج جو مہنگائی ہے اس پہ آج بزنس کو فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی چیزوں کی پرائسنگ کیسے کرے گا. لیکن اگر آج اس نے کوئی فیصلہ کیا اور کل کو ایک دم knee jerk ریاکشن ہوا اور روپے کی قیمت بہت زیادہ گر گئی یا بڑھ گئی, ایون بڑھنا بڑا ٹھیک نہیں ہے, یہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے بزنسز کے لیے. میرا آپ سے ایک آخری اور امپورٹنٹ سوال ہے, وہ یہ کہ پاکستان میں جو روپی کی قدر ہے, روپے کی قدر ہے, اس کی ایک ہسٹری ہے. وہ ہسٹری ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ دیکھیے, ہسٹری ہمیں ایک چیز بتاتی ہے اور ایک چیز سکھاتی ہے. جو بتاتی ہے وہ یہ کہ اگر انٹرنیشنل فیول پرائسز بڑھ رہی ہیں تو انفلیشن بڑھتی ہے اور روپیہ زیادہ قدر کھوتا ہے. یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. دوسری بات بہت امپورٹنٹ ہے پاکستانیوں کی سمجھنے کے لیے کہ امریکہ کی اکانومی اتنی بڑی اکانومی ہے, جب وہ ڈیولپ کرتی ہے تو پوری دنیا ڈیولپ کرتی ہے, اور جب اکانومی امریکن اکانومی ڈیولپ کرنا بند ہو جاتی ہے یا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے, تھینک یو, تو پوری دنیا پہ امپیکٹ آتا ہے. اور اس کا وپ لیش ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان, بنگلہ دیش, یہ بہت زیادہ فیل کرتے ہیں کہ امریکہ. اب آپ دیکھیں پچھلے 2 سال سے امریکن اکانومی سلو ڈاؤن ہوا, ڈپریشن نہیں آیا, لیکن سلو ڈاؤن ہو گئی امریکن اکانومی. تو پچھلے 2 سال میں پاکستان کی ایکسپورٹس بھی کم ہوئی اور انفلیشن بھی زیادہ ہوئی. Americans are the biggest buyer from the developing world. Not just the developing world, they are the biggest buyer in the whole world. تو امریکن ٹریڈ ڈیفیسٹ جب زیادہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے پوری دنیا ترقی کر رہی ہے. امریکن ٹریڈ ڈیفیسٹ جب شرنک کرنا شروع ہوتا ہے تو پوری دنیا ترقی کرنا بند ہو جاتی ہے, اس کی امپورٹس کم ہو جاتی ہیں پوری دنیا سے. تو امریکن اکانومی کے لیے ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ وہ اکانومی ترقی کرے تاکہ باقی دنیا, خاص طور پہ پاکستان ترقی کرے اور پاکستان میں روپے کی قدر مضبوط رہے. امریکن اکانومی وچ مینز امریکن ڈالر
جب وہ امریکن اکانومی سلو ڈاؤن ہوتی ہے، دس از ویری امپورٹنٹ ذیشان آپ کے ویورس کے لیے، جب امریکن اکانومی سلو ڈاؤن ہوتی ہے، گیس واٹ ہیپنس ٹو ڈالر، ڈالر کی ویلیو بڑھنا شروع ہو جاتی ہے پوری دنیا میں اگینسٹ ادر کرنسیز. یعنی امریکن اکانومی نیچے جا رہی ہے، ڈالر کی ویلیو بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ تھوڑا ایکسپلین کریں. کیوں؟ کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ امریکن اکانومی پہ پوری دنیا ڈپینڈ کرتی ہے. تو امریکن اکانومی اگر سلو ہو جائے تو پوری دنیا کو پرابلم ہے. تو یورپ کی بڑی بڑی کرنسیز جو ہیں، پاؤنڈ، یہ سب ان کو بھی تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ امریکن اکانومی صحیح نہیں ہے. تو دیر پرفارمنس، دا کرنسی پرفارمنس وز اے وی ڈالر خراب ہو جاتی ہے. امریکن ڈالر گوز اپ، اسٹارٹس گوئنگ اپ. وین دی امریکن ڈالر اسٹارٹس گوئنگ اپ، اٹ از ون کلیئر انڈیکیشن فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ انکلوڈنگ ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان کہ اب ہمیں بہت سنبھل کے چلنا ہے. انفلیشن زیادہ ہوگی، روپے اپنی قدر زیادہ تو روپے اب دو پریشر آ گئے، انفلیشن ڈفرینشل، دوسرا ڈالر کی قیمت بڑھنی شروع ہو گئی، فیول پرائسز، اور ساتھ میں کیا ہوا، فیول پرائسز بھی آسمان کو چھو رہی تھی. تو پاکستان پہ مختلف فیکٹرز نے اٹیک کیا پاکستانی کرنسی پہ. اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں ڈالر انڈیکس ہم کہتے ہیں اس کو، ڈالر انڈیکس کم ہو رہا ہے، ابھی بھی زیادہ ہے، ابھی کم ہو. ایک چھوٹا سا سوال یہاں پہ، پچھلے 20 سال سے تقریباً یو اے ای اور سعودی عربیہ میں جو ڈالر ہے وہ کوئی 3.65 3.75 ریالز ٹو اے ڈالر یا درہمز ٹو اے ڈالر ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ، ان کی جو کرنسی ہے وہ اتنی مطلب اس کی مینٹیننس آف اے پرٹیکولر ریٹ اگینسٹ ڈالر، وہ انہوں نے پچھلے 20 سال سے ڈسٹرب نہیں ہونا. ذیشان کہاں سے لاتے ہیں آپ یہ انٹرسٹنگ کویشچنس؟ پورے پاکستان میں لوگوں کو یہ بات ستاتی ہے کہ ہم ڈالر سے پیگ کیوں نہیں کر دیتے کہ بھئی آج سے 2 سے 75 روپے کا ایک ڈالر ہوگا اور کانسٹنٹ رہے گا. یہ ایک لگژری ہے جو آئل رچ کنٹریز افورڈ کر سکتی ہیں. انڈیا کیوں نہیں کرتا؟ انڈیا از ناٹ آئل رچ. تو سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، بحرین، یہ ساری وہ کنٹریز ہیں جن کی کرنسی پیگڈ ہے ڈالر پہ بیکاز دے ہیو آئل. تو پچھلے دنوں کیا ہوا، اب سے 5-10 سال پہلے 2009 کا جو وبال آیا تھا، 2008 کا، تو سعودی ریال پہ بہت پریشر آ گیا تھا کہ اس کی قدر 3.75 کو اب بڑھ جانا چاہیے، 3.75 ٹو ریال اس کو بڑھ جانا چاہیے. سعودی گورنمنٹ نے اپنے فورن ڈالر ریزروز جو تھے ان کو خرچ کیا، استعمال کیا. دے بلیوڈ ان ریکوری اینڈ دی ریکوری ہیپنڈ. تو یہ سوال پاکستانیوں کو تو ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ پیگ کر دیں تو ہمیں فائدہ ہوگا. اتنا نقصان ہوگا ہمیں کہ خدا کی پناہ. تھینک یو ویری مچ سر. تو آج آپ کو بریفلی یہ امید ہے کہ سمجھ آئی ہوگی، پتہ چلا ہوگا کہ پاکستانی روپی جو ہے وہ ڈیپریشیٹ کیوں ہوتا ہے، اس کی قدر میں کمی کیوں ہوتی ہے. تو جو چند فیکٹرز بتائے فضائل صاحب نے، اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر، اگین این امپورٹنٹ فیکٹر، فیول پرائسز ہیں. اس کے بعد جو انفلیشن ڈفرینشیل ہے بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ پاکستان یا ویسٹرن اکانومیز اینڈ پاکستان، وہ ایک فیکٹر ہے. اس کے بعد جو ہمارے اخراجات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ڈالر باہر جاتا ہے، چاہے وہ ایک فیئر ڈومین میں آتے ہیں یا انفیئر ڈومین میں آتے ہیں، اس سے روپی پہ پریشر آتا ہے. اور دوسری چیز جو ہم نے اہم دیکھی کہ اس وقت جو پالیسی چل رہی ہے جس میں اسٹیٹ بینک از آٹونومس اور منسٹری آف فائننس اس کو نہیں کنٹرول کرتی، اس کی وجہ سے جو ڈیپریسیشن ہے وہ گریجول ہوتی ہے، اور وہ اسٹیٹ بینک سائنٹیفک طریقے سے اس ڈیپریسیشن کو مینیج کرتا ہے. اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 1 سال بعد یا 2 سال بعد ایک سڈن بگ ڈیپریسیشن نہیں ہوتی کہ روپی کی قدر اگینسٹ ڈالر ایک دم سے گر نہیں جاتی، اور وہ یقیناً بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اور یہاں پہ یہ بھی بات ہوئی کہ روپی اگر اپریشیٹ کرے گا تب بھی پاکستان کی اکانومی میں ایکسپورٹر طبقہ جو ہے ان کو اس کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا. امپورٹنٹ بات جو آج کا کنکلوژن ہے وہ یہ کہ روپی ڈیپریسیشن ایک سائنٹیفک عمل ہے اور اس کو ریگولرلی ہونا چاہیے، اور اس کے گریجول ہونے کی وجہ سے
फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा बिज़नेस है या बिज़नेसमैन हैं, वो लोग इसको मलूज़ ख़ातिर रख कर अपनी प्राइसिंग करते हैं और इसकी वजह से स्टेबिलिटी रहती है। थैंक यू वेरी मच।